اس کو مزید پختہ کرنے کے لیے میں ایک مثال دینے لگا ہوں، بڑی پیاری مثال دینے لگا ہوں۔ یار میں چاہتا ہوں آج یہاں سے اٹھ کے جاؤ، اپنے رخ مدینہ شریف کی طرف کر کے جاؤ۔ آپ نے ایک نام سنا ہوگا زبیدہ خاتون، بڑی نیک صالح عورت تھی۔ اس نے مکہ معظمہ والوں کے لیے نہر زبینہ، آج بھی اس کے نشانات موجود ہیں، اثرات موجود ہیں۔ یہ خلیفہ ہارون الرشید کی بیوی تھی، بڑی پارسا، بڑی نیک صالح۔ دونوں میاں بیوی صبح واک کرتے آ رہے ہیں۔ حضرت بہلول دانا رحمت راستے میں ریت کے اندر گھروندے بنا رہے ہیں، بچے ہوتے ہیں نا پاؤں رکھ کے ریت گھر بنایا، ایسے گھروندے بنا رہے ہیں۔ زبیدہ خاتون کہنے لگے بابا جی کی کر دے بھیجے؟ فرمانے لگے میں جنت میں محل بنا رہا ہوں۔ کیا بنا رہا ہوں؟ اور تھوڑے جو اچھی آواز میں بول رہے ہیں، یہ شان خدمت گاروں کی، سردار کا عالم کیا ہوگا؟ اور سرکار کے غلام دنیا میں بیٹھ کے جنت کے محل بنا رہے ہیں، اور خالی بنا نہیں رہے، جس کو چاہتے دے بھی رہے ہیں۔ زبیدہ خاتون کہتی ہے بابا جی کی کاردے بھیجے؟ جنت میں محل بنا رہا ہوں۔ کہنے لگی بیچو گے؟ کہنے لگے ہاں کوئی خریدار آ گیا تو دے دیں گے۔ کتنے پیسے؟ انہوں نے معمولی قیمت بتلائی، یوں سمجھو 100 روپیہ بتلائی۔ اس نے 100 روپیہ دیا تو آگے چلی گئی۔ خلیفہ ہارون الرشید اندر ہی اندر بڑا کڑنے لگا، اے میری بیوی پاگل ہے، ایتھے دے کروندے بنا رہا تھا، جنت خریدار بنی ہوئی ہے، ایویں پیسے خرچ کر دیے۔ کڑنے لگا، کڑتے کڑتے رات کو سو گیا۔ جب سویا تو خواب کے اندر جنت میں پہنچ گیا، دیکھا جنت میں ایک بڑا عالیشان محل بنا ہوا ہے، بڑا خوبصورت۔ سوچا اگر باہر سے اتنا خوبصورت، اندر سے پتہ نہیں کتنا کمال ہوگا، چلو اندر جاتے ہیں۔ جیسے اندر داخل ہونے لگا فرض اوے تو کتنا جا رہا ہے؟ کہنے لگا میں اندر سے محل دیکھنا۔ کہنا نہیں یہ زبیدہ خاتون کا ہے جو اس نے بہلول دانا سے خریدے، تو کیسے اندر جا سکتا ہے؟ سر پکڑ کے بیٹھ گیا، میری بیوی تے نمبر میں پیچھے ہی رہ گیا۔ خیر بیدار ہوا، سوچا کوئی بات نہیں، میں بھی خرید لواں گا، میں بھی اگلے دن پھر گئے، سیر کر رہے ہیں، واک کر رہے ہیں۔ بابا جی پھر بیٹھے، وہ گھروندے بنا رہے ہیں۔ آج خلیفہ ہارون الرشید کہتا ہے بابا جی کی کر دے بھیجے؟ ہمارے لگے جنت میں محل بنا رہا ہوں۔ کیا بنا رہا ہوں؟ بابا جی بیچو گے؟ کہنے لگے ہاں کوئی خریدار آ گیا دے دیں گے۔ کتنے پیسے لگو گے؟ کہنے لگے 2 سلطنتیں۔ راشد صاحب کتنے؟ 2 کہنے لگا کل تے 100 روپے نہ دیتا ہے، آج اتنا ریٹ بتا آتا جے۔ فرمایا وہ بغیر دیکھے سودا کر کے تو دیکھ کے سودا کرنے آیا۔ اللہ جنت کا مستحق ہے ہی وہی جو میرے آقا کے کہے پر ایمان لے آئے، عقل مانے یا نہ مانے، کہے جو میرے آقا نے فرمایا ہے میں تسلیم کرتا ہوں۔ تو یہی کہہ رہا ہے اگلا جان کس نے ڈٹھا؟ شرم نہیں آ رہی تجھے؟ تیرا تو سارا ایمان برباد ہو جائے گا، تو نے اللہ کو دیکھا نہیں، اس پر ایمان کیسے لے آیا؟ اگر ابھی بھی سمجھ نہیں آئی ایک اور حدیث کا حوالہ بھی دے دیں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے جا رہے ہیں، سفر پر ہیں، چلتے چلتے ایک کافر سے اونٹ کا سودا ہو گیا۔ کیا ہو گیا؟ کتنے پیسے لوگوں نے اتنے؟ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ٹھیک ہے تو میرے ساتھ چل، میں گھر جا کے نا تجھے پیسے دے دوں گا، اونٹ مجھے دے دینا۔ میں کہا ٹھیک ہے جی۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم آگے آگے ہیں، وہ پیچھے پیچھے اونٹ لے کے آ رہے ہیں۔ کافروں نے دیکھا یہ پیچھے جا رہا ہے، کوئی مسئلہ ضرور ہے، قریب ہو کے پوچھا بھائی کیا بات ہے؟ کہنے لگے سودا ہویا بھائی۔ اچھا کوئی گواہ ہے گا سی؟ کہنے لگے کوئی نہیں سی۔
کہنے کہ تو مکر جانا، ڈبل پیسے ہم دے دیں گے، ڈبل پیسے۔ اس کا مقصد کیا تھا؟ ان کا مقصد کیا تھا؟ جب سرکار فرمائیں گے میں نے سودا لیا ہے، ہم کہیں گے گواہ لاؤ، گواہ نہیں ہوگا تو ہم کہیں گے جیسے یہ سودے میں معاذاللہ جھوٹی ہے باقی بھی باتیں جھوٹی ہیں۔ یہ ان کا پروگرام تھا۔ جب میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اپنے در دولت پر پہنچے تو پیسے لا کر اس کو دیے، لو بھئی یہ پیسے۔ کہنے لگے کون سے پیسے؟ اور میں تیرے ساتھ میرا سودا ہوا ہے۔ کہنے لگا کوئی سودا نہیں ہوا، ایسے آپ کیا دیں؟ وہ جب تکرار ہوئی نا تو پبلک اکٹھی ہو گئی، صحابہ کرام بھی آ گئے، وہ کافر جو پروگرام کے تحت وہ بھی اکٹھے ہو گئے۔ سرکار فرما رہے ہیں میں نے اس کے ساتھ سودا کیا ہے، وہ کہتا ہے کوئی نہیں کیا۔ بیچ میں سے کافر بولے جی سودا ہوا ہے تو کوئی گواہ لاؤ۔ کیا لاؤ؟ منشی بولو یار، اور منشی بولو۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو گئے، وہاں تو گواہ کوئی تھا ہی نہیں۔ حضرت خزیمہ انصاری رضی اللہ چھلانگ مار کے آگے آگے کہنے لگے میں گواہی دیتا ہوں سودا ہوا ہے۔ ان کا سارا پلان فیل ہو گیا، گواہی مانگا تھا گواہی دے دی، سودا ہو گیا، پیسے دے کر سرکار نے سواری لے لی، لوگ چلے گئے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خزیمہ رضی اللہ عنہ کو بلایا، اے خزیمہ جب سودا ہوا تھا تو وہاں موجود تھا؟ کہنے لگے جی نہیں۔ سودا ہوتے دیکھا؟ کہنے لگے نہیں۔ گواہی کیسے دے دی؟ کہنے لگے میں نے رب کو دیکھا۔ اگر آپ کے کہے پر میں رب کی گواہی دے سودے کی گواہی نہیں دے سکتا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جاؤ ساری امت کے اندر یہ میرا اکیلا خزیمہ جہاں اکیلا گواہی دے گا اس کی گواہی 2 مردوں کے برابر تصدیق ہے۔ تو ابھی کہتے ہیں کس نے ڈٹھا؟ شرم نہیں آ رہی؟ کیا کہہ رہا ہے تو؟ ارے اللہ سے بڑھ کر سچا کوئی نہیں ہے۔ وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا، اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر سچا کوئی نہیں ہے۔ سارے رسول بھی سچے ہیں اور ساری آسمانی کتابیں بھی سچی ہیں۔ ہر کتاب میں یہی ہے کہ یہاں بندہ سدا رہنے کے لیے مرے گا، قبر میں جائے گا، قیامت کے روز اٹھایا جائے گا، جو کچھ دنیا میں کیا ہے اس کا حساب دینا پڑے گا۔ اب یقین نہ رکھنے پر نقصان کیا ہوگا یہ بھی بتلا دوں ساتھ۔ حضرت صاحب تسی بتلاؤ، ایک کبوتر ہے، اس کے سامنے بلی آ جائے کیا کرتا ہے؟ اونچی بولو یار۔ وہ آنکھیں بند کر کے سمجھتا ہے میں محفوظ ہو گیا، محفوظ ہو گیا، بلکہ وہ اور زیادہ غیر محفوظ ہو گیا ہے۔ بلی آرام سے جھپٹا مارتی ہے، اس کو ختم کر دیتی ہے۔ اور اگر وہ آنکھیں کھلی رکھے، پھڑ پھڑائے، چھلانگ لگائے، ہو سکتا ہے بچت کا کوئی راستہ نکل آئے۔ ارے ہم بھی آخرت سے آنکھیں بند کر کے بیٹھے ہیں، آخرت ٹلے گی نہیں، وہ خطرہ برقرار ہے۔ ہاں اگر تو آنکھیں کھول کے رکھے گا، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہونے سے ڈرے گا، گناہوں سے بچے گا، اور جو گناہ ہو گئے ہیں اس پر توبہ کرے گا، رب تعالیٰ تیرے سارے گناہ معاف فرما دے گا۔ آپ نے وہ حدیث نہیں سنی ہوئی کہ ایک بندہ اس کے انتقال کا وقت آیا، گھر والوں کو اکٹھا کر کے وصیت کرتا ہے جب میں مر جاؤں میرا جنازہ پڑھ کے مجھے دفن نہ کرنا، میری لاش کو جلا دینا، اور آخری راکھ جو ہے خاک آدھی تیز آندھی میں بہا دینا، آدھی سمندر میں بہا دینا۔ گھر والوں نے ایسا ہی کیا۔ رب تعالیٰ نے حکم دیا اے ہواؤ اس کی خاک اکٹھی کرو، سمندروں خاک اکٹھی کرو، زندہ ہو گیا۔ رب تعالیٰ نے فرمایا بندے سارا کچھ کیوں کیا؟ یا اللہ میں نے تو اس سے ڈرتے ہوئے کیا۔
ساری زندگی کوئی نیکی تو کی نہیں تھی، سوچا کون سا منہ لے کے تیری بارگاہ میں جاؤں گا، فرمایا مجھ سے ڈرتے ہوئے کیا، جا میں نے تیرے سارے گناہ معاف کر دیے۔ یہ آنکھیں کھولنے کا۔ اب جنت حاصل کرنے کا نسخہ سنو۔ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ، جو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کھڑا ہونے سے ڈرا، میں نے رب کی بارگاہ میں جانا ہے۔ ہاں جی، آج بھی پتہ کیا ہے، کوئی بہت بڑا ظلم ستم کر رہا نا، اچھا کہنا یار تمہیں مرنا یاد نہیں، یعنی جس کے دل میں خوف خدا ہوگا، موت یاد ہوگی، وہ ظلم نہیں کرتا۔ یار ایک آپ کو اور بڑا پیارا واقعہ سنو، بڑا پیارا واقعہ سنو۔ حجاج بن یوسف کا نام سنا ہوگا، بہت بڑا ظالم بادشاہ تھا، بہت بڑا ظالم بادشاہ۔ ایک مرتبہ اس کے فوجیوں نے ایک جگہ پڑاؤ لگایا، تو فوجیوں نے نا وہاں ایک بوڑھی مائی جھگی سی تھی، اس کی بکری پکڑی تو ذبح کر کے کھا گئے۔ مائی بیچاری رونے لگ پڑی، سپاہیوں کو بتاتا ہمارا بادشاہ بڑا ظالم ہے، کسی کی وہاں تک رسائی نہیں ہے۔ مائی کیا کر سکتی ہے؟ مائی بیچاری بڑا روئی، بڑے چلائی، انہوں نے کوئی داد فریاد نہ سنی۔ ایک دن مائی کو پتہ چلا کہ بادشاہ کی سواری یہاں سڑک سے گزرنے والی ہے، تو راستے میں کوئی پل تھا، پلی، وہ پل پہ جا کے نا سائڈ پہ بیٹھ گئی۔ جیسے حجاج بن یوسف کی سواری گزرنے لگی، اس نے جلدی سے چھلانگ ماری اور اس کی نکیل پکڑ لی۔ بادشاہ کی سواری رک گئی، قافلہ رک گیا۔ اس نے کہا یہ کیا ہو گیا؟ کہ جی پتہ نہیں، ایک بڑھی ایسی ہے وہ نکیل نہیں چھوڑی۔ کہتے میں نے نہیں چھوڑنی۔ حجاج بن یوسف نے نیچے سے جھانکا، کہنے لگا مائی کیا بات ہے؟ مائی کیا کہتے یار بڑے دل کے کانوں سے سننا۔ مائی کہنے لگی حجاج بن یوسف تیرے سپاہیوں نے میری بکری کھا لی ہے، بتلا اس بکری کا حساب اس پل پر دے گا کہ پل صراط پر دے گا؟ فرماتے اتنا بڑا ظالم بادشاہ بے ہوش ہو کر نیچے گر گیا تھا، آج ہمارے دلوں سے خوف خدا نکال دیا گیا۔ قرآن مجید نے پہلا جو اصول بتلایا، وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ، جس نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کھڑے ہونے سے ڈرا، وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، اور اپنے نفس کی مخالفت کی، فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، اس کا ٹھکانہ جنت ہے۔ اب میں آپ سے ایک سوال کرنے لگا ہوں، ہم اپنے اندر ایک جو جذبہ لے کے جانا ہے وہ کون سا لے کے جانا ہے؟ بات جھوٹ نہ کرنا، بات سچی کرنا۔ آج ہم بات سچی کرنا، جھوٹ نہیں بولنا، آج ہم رب کی مانتے ہیں کہ نفس کی مانتے ہیں؟ رب کی مانتے ہیں کہ شیطان کی مانتے ہیں؟ نہیں سمجھ آ رہی، میں اور سلیس بات کر دیتا ہوں، سلیس بات، لیکن یہ ہے کہ آپ نے آج فیصلہ کر کے جانا ہے ہم کر کیا رہے اور آئندہ ہم نے کیا کرنا ہے۔ دیکھو بھائی، رب تعالیٰ کی طرف سے پیغام آتا ہے حی علی الصلاۃ، اس کا کیا مطلب ہے؟ اونچی بول دے ہو یار، میں کوئی ایسی مشکل عربی نہیں پڑھا جو آپ کو سمجھ نہ آ رہی ہو۔ حی علی الصلاۃ کا کیا مطلب ہے؟ نفس کرنا بیٹھا رہو، جان دی لوڑ نہیں، کاروبار کر، فلمیں ڈرامے دیکھ، گپا مار۔ ہم کس کی مانتے ہیں؟ رب تعالیٰ کی طرف سے پیغام آتا ہے الصلاۃ خیر من النوم، نماز نیند سے۔
نفس کہنا اور بستر چ اور وڑ جا کے مولوی دی کان چ آواز نہ پہ جاوے. کس کی مان رہا؟ رب فرمائے حلال کھاؤ حرام کے قریب. نفس کہنا نہیں مال آنا چاہیے پا میں چوری کر کے پا میں ڈکیتی کر کے. کس کی مان رہا ہے؟ اچھا آپ میں سے کوئی بندہ صرف مجھے ایک آیت یا ایک حدیث بتلا دے جس میں یہ لکھا ہو شیطان اور نفس کی بات ماننے والا جنت میں چلا جائے گا. ہے کوئی ایسی آیت؟ تو پھر کیوں اس کی بات مانتے ہیں؟ البتہ میں یہ دکھا سکتا ہوں کہ جو میرے آقا کے نقش قدم پر چلے گا وہ سیدھا جنت میں چلا جائے گا. جب شیطان کے پیچھے چلنے کا انجام ہی غلط ہے کیوں اس کے پیچھے چل رہے ہو؟ قرآن مجید فرقان حمید میں رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا قال فالحق والحق اقول لأملأن جہنم منک وممن تبعک منهم اجمعین. اے شیطان پھر میرا بھی تو فیصلہ سن لے، میں تجھے بھی اور جتنے تیرے پیچھے چلنے والے سب کو پڑھ کر کے دوزخ میں ڈال دوں گا. بھائی ابھی بھی سمجھ نہیں آ رہی جس آقا کا میلاد مناتے ہو وہ آقا کتنی شان والا ہے. اشارہ کر دیں تو ڈوبا سورج واپس آ رہا ہے، اشارہ کر دیں تو چاند دو ٹکڑے ہو رہا ہے، اشارہ کر دیں تو درخت بھاگے آ رہے ہیں، اشارہ کر دیں تو جانور بھاگے آ رہے ہیں. میرے آقا کا اشارہ ہو جائے تو پتھر بھی کلمہ پڑھتے نظر آ رہے ہیں. اور میں نے صحیح کہا غلط کہا؟ جس نبی کا کہا پتھر مان رہا ہے کیا ہم اس نبی کا کہا مان رہے ہیں؟ خدا نہ آج یہاں سے اٹھ کے جاؤ کچھ پیغام لے کے جاؤ. ہم نے کرنا کیا ہے؟ اپنی گاڑی کو چلانا کیسے ہے؟ اپنے نفس کی کہے کے مطابق چلانا ہے، شیطان کے کہے کے مطابق چلانا ہے، یا سونے آقا کے کہے کے مطابق گاڑی چلانا ہے؟ یہ فیصلہ کر کے جاؤ. اب لوگ کہتے ہیں حافظ صاحب ہمیں سکون نہیں ملتا. سکون آئی صاحب تھوڑا جا اچھی آواز نہ بول دو. سکون کیوں نہیں ملتا؟ اور اس کی بھی وجہ بتلاؤں. فیصلہ میں نے آپ سے کروانا ہے. حضرت صاحب آپ ایک دودھ والے کی دکان پہ جاتے ہو، اسے کہتا ہے مجھے 5 کلو دودھ دے دو. وہ کہتا ہے جی 1000 روپیہ دے دو. آپ 1000 روپیہ نکال کے دے دیتے ہو. وہ کہتا ہے جاؤ برتن لے کے آؤ. کیا لے کے آؤ؟ برتن. آپ گھر سے برتن لے کے جاتے ہو، برتن میں ناپاکی لگی ہے، غلاظت لگی ہے. دودھ والا اس میں دودھ ڈال دے گا؟ اونچی بولو. آپ کو پیسے نہیں لیتے اور دودھ باہر. وہ کہتا ہے بے شک تو نے پیسے دیے ہیں، تو 5 کلو دودھ کا مالک بن گیا ہے، لیکن دودھ لینا تو برتن پاک کر کیا. ناپاک برتن میں دودھ نہیں ڈالا جاتا. میں نے کہا اگر دودھ والا پیسے لے کر ناپاک برتن میں دودھ نہیں ڈالتا، اللہ تعالیٰ اپنا نور تیرے گندے سینے میں کیسے ڈال دے گا؟ یہ سینہ جو بغض حسد کا اماجگا بنا ہوا ہے، تکبر، ریاکاری، عداوتیں، نفرتیں، ماں باپ کی نافرمانی، بے حیائی، اس گندے سینے میں اللہ کا نور کیسے آ جائے؟ اگر ابھی بھی سمجھ نہیں آ رہی اور چھوٹی سی مثال دے دوں. بھائی صاحب آپ کے گھر میں صندوق ہے. کیا ہے؟ صندوق. اونچی بولو ذرا. صندوق. اس میں گندے کپڑے رکھتے صاف رکھتے؟ گندے کیوں نہیں رکھتے؟ بس صندوق میرا ہے، میں گندا کیوں نہیں رکھتا؟ اس کا جواب یہ ہے حافظ صاحب ہم نے صندوق بنایا ہی پاک کپڑوں کے لیے ہے، ناپاک کپڑوں کے لیے باسکٹ رکھی ہے. صندوق کس کے لیے بنایا ہے؟ اونچی بولو ذرا یار بڑی زبردست بات کہنے لگا. صندوق کس کے لیے بنایا ہے؟
یا جب ہم نے صندوق پاک کپڑوں کے لیے بنایا، ناپاک نہیں رکھتے، یا جنت بھی رب تعالیٰ نے پاک لوگوں کے لیے بنائی، ناپاکوں کے لیے جہنم بنائی ہے۔ کام ناپاکوں والے کر کے امیدوار جنت کے بنے ہوئے، یار یہ کیا ہے؟ گناہ گارو مت گھبراؤ، سرکار تاڈے نے، اس کا کیا مطلب ہو رج کے کرو گناہ؟ ارے کس طرف عوام کو لے جا رہے ہو؟ جس بندے کو یہ پتا ہے گناہ کرنے سے سرکار ملتے ہیں، وہ توبہ کرے گا؟ بغیر توبہ کیے مر گیا، اس کا وبال کس کے گل آئے گا؟ ہمارے گل آئے گا۔ حضرت صاحب آپ بتلاؤ، آپ کا بیٹا آپ کی نافرمانی کرے، آپ بیٹے سے خوش ہوگے کہ ناراض ہوگے؟ استاد کی بات شاگرد نہ مانے، استاد شاگرد سے خوش ہوگا ناراض ہوگا؟ پیر کی بات مرید نہ مانے، پیر مرید سے اونچی بولو، تو جو امتی نبی کی بات ہی نہیں مان رہا، ہم کہتے ہیں خوش ہوں، سرکار گناہوں دیکھ کے خوش ہوں دینے۔ استغفر اللہ، استغفر اللہ، کس طرف عوام کو لے جا رہے ہو؟ آؤ میں آپ سے اب فیصلہ کرواتا ہوں، آپ سے فیصلہ کرواتا ہوں۔ حضرت صاحب مکان ہے آپ کا اپنا، کیا میں نے کہا؟ اونچی بولو، اس کو لگا ہوا ہے تالا، بغیر چابی کے گھر میں داخل ہو جاؤ گے؟ سارے اونچی آواز نہ بولو، اور اونچی آواز نہ۔ اگر بغیر چابی کے تو اپنے گھر میں نہیں جا سکتا، بغیر چابی کے جنت میں کیسے چلے جاؤ گے؟ آپ کہیں گے جی جنت کی چابی کیا ہے؟ تو میں کہوں گا بھائی مجھ سے نہ پوچھو، جس نبی کا میلاد مناتے انہی سے پوچھ لو جنت کی چابی کیا ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الصلاۃ مفتاح الجنہ، نماز جنت کی کنجی اور چابی میں فرق تو نہیں ہے؟ نماز جنت کی چابی ہے، نماز جنت کی۔ حضرت جی تسی دسو بغیر چابی دے جنت دا تالا کھول لو گے؟ چلو حضرت صاحب تسی دسو، چابی دا بندوبست مرن تو بعد کرنا ہے کہ پہلے کرنا ہے؟ تو پھر کر دے کیوں نہیں؟ جب مسجد سے آواز آتی ہے حی علی الصلاۃ، آؤ چابی کے لیے، کیوں بیٹھا گپے مار رہے ہیں؟ کیوں بیٹھا فلمیں ڈرامے دیکھ رہا ہے؟ کیوں بیٹھا کاروبار کر رہا ہے؟ ارے تجھے چاہیے سب کام چھوڑ کے مسجد کی طرف آ۔ کو پوچھے حاجی صاحب کدھر چلے جائے؟ بتلا میں جنت کی چابی لینے جا رہا ہوں۔ کیا لینے جا رہا ہوں؟ اونچی بولو یار۔ اگر آپ ناراض نہ ہوں تو تھوڑی سی کڑوی سی بات بھی کہہ دوں، ہاتھ بن کے کیا لگاما؟ اگر جنت کی چابی کا بندوبست نہ کیا تو پھر کہاں جانا پڑے گا؟ تو دوزخ کی آگ برداشت کر لو گے؟ یہ آپ کے سامنے میری رہائش ہے کینال بینک میں، ابھی پچھلے دنوں بارشیں ہوئیں تو ٹرانسفارمر جل گئے، واپڈا والوں نے کہا تھے 3 دن سے پہلے بتی نہیں آ سکتی، یہاں لوگ گھر چھوڑ کے اپنے رشتہ داروں کے ہاں چلے گئے۔ میں نے کہا دنیا کی گرمی اگر برداشت نہیں ہو سکتی، دوزخ کی گرمی کیسے برداشت کرو؟ تو کیا خیال ہے دوزخ کی آگ برداشت کر لیں گے؟ اونچی بولو ذرا۔ تو پھر دوزخ سے بچنے کا طریقہ ایک ہی ہے کہ جنت کا بندوبست کرو۔ کیا کرو؟ چلو حضرت جی تسی دسو کیا ہر چابی ہر تالے نو لگ جاتی ہے؟ یہ جی کی وجہ ہے؟ چلو وجہ بھی میں دس دیا، اصل تے تالے دے وچ ہوندے نے لیور، جن لیور دا تالا ہوگا چابی نو انہیں دندے پائے ہون گے تے چابی گھومے گی، چابی گھومے گی تے تالا کھلے گا، ایسے ہی ہے نا؟ تو آؤ میرے آقا کے میلاد پر آنے والوں میں آج یہ بھی بتلا دوں، جو جنت کو تالا لگا اس کے 5 لیور ہیں۔ اور کتنے لیور ہیں؟ پہلے لیور کا نام ہے فجر، دوسرے کا نام، تیسرے کا، چوتھے کا، 5ویں کا۔ جو ایک نماز پڑھتا ہے ایک دندہ پا رہا ہے، تالا کھل جائے گا؟ 2 نال
3 نال یا 4 نال تو کھل جائے گا. کب کھلے گا؟ تو آج کے بعد کتنی نمازیں پڑھنی ہیں؟ سب کی نہیں آواز آ رہی. یہ سب کی اس لیے نہیں آ رہا حافظ 5 پڑھیں گے کیویں؟ تو چلو نسخہ بھی میں دس دینا وا، میرے نسخے تے عمل کرو سارے نمازی بن جاؤ گے. اور لوڑ ہے نسخے جی؟ لو جی نسخہ صرف ہے نا میں اگر اے وجود نماز نہ پڑھے کی میں آکھیا جی اگر اے وجود تو اس وجود نو رب دا رزق نہ کھواؤ، نہ روٹی کھواؤ نہ پانی پیاؤ. گل بھی میں سچی کر رہا حضرت جی جیڑا وجود رب دے کے نہیں چکدا کیا اس قابل ہے کہ رب دا رزق کھوایا جاوے؟ روٹی سامنے رکھی اپنے منہ چ نہیں جانی، پڑھ کے لے جاؤ نہیں مت لے جاؤ. یہ روٹی منگے بولو نہیں پہلے نماز پھر بعد چ روٹی. تو کی خیال ہے نمازی بن جائے گا کہ نہیں بنے گا؟ تو اس نسخے تے عمل کیڑا کیڑا کرے گا؟ سارے ہاتھ اچا چک کے بلند آواز نال انشاءاللہ دا نعرہ. آج کے بعد ہماری کوئی نماز قضا نہیں ہوگی، رمضان شریف کا روزہ بھی نہیں چھوڑیں گے، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کریں گے. یا سچی گل کرنا اسی سارے نمازی بن جائے. میرے آقا کتنا خوش اے جے میرے آقا دا میلاد اے نے 2-4 نعتاں سنیا ہاتھ لائے لنگر کھادا تے مچھاں اتار دیں آؤ گئے. ارے یہاں آئے ہو اپنے رخ مدینہ شریف کی طرف کر کے جاؤ. حضرت صاحب انڈیا کے ایک سید زادے مجھے ملے، خدا کی قسم ان کی ایک بات نے مجھے رلا کے رکھ دیا یار. کہنے لگے حافظ صاحب تم مدینہ شریف سے واپس جا رہے ہو اور وہاں جا کے میرے آقا کے مدینے کو بدنام نہ کرنا. مدینہ شریف سے ہو کے آج چھڑا اور تیز کر رہا ہے، نہ نماز پڑھ رہا ہے نہ روزہ رکھ رہا ہے. ارے تجھے تو چاہیے پہلے بد نگاہی کرتا تھا، اب نگاہیں جھکا کے بیٹھا ہے. بھئی اب تجھے کیا ہو گیا؟ کہتا میں مدینہ دیکھ آیا. پہلے نماز نہیں سی پڑھتا، اب تہجد نہیں قضا کر رہا. بھائی تجھے ہوا کیا ہے؟ کہتا میں مدینہ دیکھ آیا. اسی طرح سنیوں میرے ہاتھ بندے ہیں، میرے آقا کے میلاد کو بدنام نہ کرنا. سال میں ایک دفعہ میلاد منا لیا، سارا سال مسجد میں آتا ہی نہیں ہے. کیا جواب ہم دے یار؟ لوگ کہتے کتنے تاڑے ہو میلاد کروان والے سارا سال مسیطے ہی نہیں وردے. کیا میلاد یہ ہمیں سکھا رہا ہے؟ ارے تجھے تو چاہیے محفل میلاد سے ہو کر گیا ہے اب تیری تہجد بھی قضا نہ ہو. اب تو گالیاں نکالنا چھوڑ دے. لوگ کہیں یاد نہ ہویا کہ یہ مطلب میں سرکار کے میلاد سے ہو کر آ گیا ہوں، مجھے تو گاڑی چلانے کا پتہ ہی آج چلا ہے. اب بد نگاہی چھوڑ دے، بے حیائی چھوڑ دے، سود کھانا چھوڑ دے، رشوت کھانا چھوڑ دے. لوگ کہ یار ہوا کیا ہے؟ مطلب مجھے پتہ چلا ٹینکی میں ڈالنا کیا ہے، مجھے تو پتہ ہی آج چلا ہے. یہ ہے میرے آقا کے میلاد. اب نسخے کی صبح کی دوز بھی سن لو. سویدی خوراک کرنے ناشتے تو پہلے کے ناشتے تو بعد. اے بھائی ناشتے سے پہلے والی ہے، اتنی دیر تک ناشتہ نہیں کرنا جتنی دیر نماز فجر نہ پڑھ لو. پہلے نماز پھر ناشتہ. کی میں آکھیا جی؟ ایک بندہ کہنا صبح اٹھنے لگا دیر ہو جاتے، میں نے کہا نہ پڑھنا لو بہتر ہے پڑھ لو. اور سویرے اٹھ کے منہ دھوندے جے کہ نہیں دھوندے تو وضو کر لو، 2 سنت تو فرض پڑھ لو. فجر دی پڑھ لو گے باقی پڑھنی ہے. فجر دی راجہ شنان کرنا چاہوں کل تو پڑھیں گے، نہ کل آوے تے نہ نماز پڑھ پڑھ. لہذا تھوڑا جا اچھی آواز نہ بولو. انہی دیر تک ناشتہ سب دی آواز نہیں آ رہی. لگتا ہے جی شیطان کان چ پھوک ماریا بولی نہ کہ نماز پڑھنی نہ پہ جائے. شیطان ساڑا دوست ہے کہ دشمن؟ دشمن دی گل مننی چاہیے نا. تو تساں کیوں مانتے پہ جی؟ چلو جڑا شیطان نو دشمن سمجھنا ہوتے اچھی آواز میں. انہی دیر تک ناشتہ جنی دیر تک نماز اور انہی دیر تک کوئی اخبار رسالہ نہیں پڑھنا جنی دیر قرآن پاک کی تلاوت نہیں کر رہا ہے. اتر کر ہرا سے سوئے قوم آیا اور ایک نسخہ کیمیا ساتھ لایا. ارے وہ معزز سے زمانے میں مسلمان ہو کر آج ہم خار ہوئے تارک قرآن ہو کر. درس قرآن اگر ہم نے نہ بلایا ہوتا یہ زمانہ نہ زمانے نے دکھایا ہوتا. حضرت صاحب جو سفید داڑھیوں والے بیٹھے ہیں میری بات کی تصدیق کریں گے.
ہم حضرت صاحب چھوٹے چھوٹے جب فجر کی نماز پڑھنے جاتے نا، جس مکان کے آگے سے گزرتے اندر سے تلاوت کلام پاک کی آوازیں آیا کرتی، اور برکت کتنی سی، ایک بندہ کمانے والا سارا ٹبر کھانا، دولت پھر بھی ختم نہیں ہوتی۔ اگر سچی بات کروں، آج ان کے چھتے ہوئے مکانوں میں ہم بیٹھے ہیں، ہماری تو اوقات نہیں ایک مرلہ جگہ خرید لے۔ آج سارا ٹبر ہی کما رہا ہے، پتہ ہی نہیں چلتا پیسہ جا کہاں رہا ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اپنے گھروں کو قبرستان مت بناؤ، اپنے گھروں کو ویران مت کرو۔ ارے گھر بندوں سے آباد نہیں ہوتے، گھر تلاوت کلام پاک سے آباد ہوتے ہیں۔ تو اپنے گھروں میں جا کر نظر دوڑانا، کتنا عرصہ ہو گیا کسی نے قرآن کھول کے پڑھا ہے؟ ایک بندہ کہنا میں تے قرآن ہی نہیں پڑھیا ہویا، میں نے کی کرنا ہے؟ میں کہا تو سویرے اٹھ کے قرآن پاک دا دیدار ہی کر لیا کر جاتا، اور کھول دے صحیح قرآن میں۔ رات کی روز یہ کہ اتنی دیر تک سونا نہیں جتنی دیر 5 نمازیں پوری نہ کر لے۔ تو کہنا میں سویرے اٹھ کے پڑھ لوں گا، کیا پتہ تیری صبح زیر زمین ہو جائے۔ بڑے بندے رات نو ستے نے سویرے اٹھنا نصیب، سونے والے رب کو سجدہ کر کے سو، کیا خبر اٹھے نہ اٹھے صبح کو۔ چلو آخر میں چلتے چلتے ایک ایسی پیاری بات سنا جاؤں، آپ کو ساری زندگی مزہ ہی آتا رہے گا۔ ایک بندہ کہنا آفت جی میری تے قسمت ہی پھٹ گئی جی، قسمت ہی پھٹ گئی۔ میں کہا یا تین کی میں پتہ چلے وہ جی میں جس کاروبار چ آتمانا نقصان ہی ہوتا، جہاں بھلا کرنا برا ہی، جس اچھے کام چاہتا وہ بھی غلط ہی ہو جاتا ہے، میری تے قسمت ہی الٹ گئی ہے۔ میں نے کہا بھائی الٹی قسمت نو سیدھا کرن دا نسخہ بھی دس دیاں، اور لوڑ ہے جے کہ نہیں ہے؟ میں نے کہا یار ایک مور ہوندی ہے سٹیمپ، ان پھڑ کے اپنے سامنے کرو، الفاظ الٹے لکھے ہوئے نے، لیکن جدو اے ہوئی مور انج جھک جاندی ہے تے الٹے الفاظ۔ میں نے کہا تیری قسمت الٹ گئی، اپنی پیشانی رب دی بارگاہ چکا دے، تیری الٹی قسمت سیدھی ہو جائے گی۔ یہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، 1000 سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات، وما علیہ الا البلاغ۔